بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مگر وہ منظر کیسا ہوگا؟ کیسے اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑے گا؟ ایسا تعجب ایک اللہ کے نبی نے اللہ سے کیا تھا۔ اللہ نے ان کو کیا جواب دیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں، تاکہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کیسے بندوں کو زندہ کرے گا تو ہمارے پاس دلائل موجود ہوں۔ ناظرین، 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ گئے۔ حضرت کعب الاحبار، حسن بصری، وہب بن منبع اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب نے بالفاظ مختلفہ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عزیر بن سورخہ بڑے نیک، صالح اور حکمت و دانائی والے انسان تھے۔ ایک دن اپنی کسی زمین کی دیکھ بھال کی غرض سے نکلے، واپسی میں سخت گرمی اور دوپہر کی تیز دھوپ نے بے چین کر دیا تو ایک کھنڈر میں جا کر داخل ہوئے۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے تو گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ 2 چھابڑیاں تھیں، ایک میں کچھ انجیر جبکہ دوسری میں انگور تھا۔ اس کھنڈر کے سائے میں بیٹھے اور چھابڑی سے ایک برتن نکالا، اس میں انگور کا رس نکالا، پھر خشک روٹی نکال کر اس میں ڈالی تاکہ وہ تر اور نرم ہو جائے اور وہ کھا سکیں۔ اس کے بعد وہ لیٹ گئے، اپنے پیروں کو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے لگا دیا اور اس کھنڈر کی طرف نظر دوڑائی۔ دیکھا کہ مکانات چھتوں پر گرے ہوئے تھے، یعنی چھتیں گرنے کے بعد ان پر دیواریں گر گئی تھیں، جبکہ ان مکانوں کے باشندے بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس ویرانی کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو دوبارہ ان کو جزا اور سزا کے لیے زندہ فرمائیں گے، اس میں آپ کو شک نہ تھا۔ آپ نے محض تعجب سے کہا تھا تو اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیج دیا اور ان کی روح قبض کرا لی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 برس تک مردہ رکھا۔ آپ کے انتقال کے بعد کے 100 سال میں بنی اسرائیل میں عروج و زوال کے بڑے بڑے واقعات و حوادث رونما ہوئے۔ جب آپ کے انتقال کو 100 سال پورے ہوئے تو اللہ نے آپ کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے آپ میں روح دوبارہ ڈال دی۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما، وہ بولے کہ میں اس حالت میں 1 دن تک رہا۔ اس کی وجہ تھی کہ آپ ظہر کے وقت موت کی آغوش میں چلے گئے تھے اور دن کے آخر میں دوبارہ زندہ ہوئے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ پھر فرمایا، او بعض یومن، یا 1 دن سے کچھ کم، یعنی پھر 1 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، قال بل لبثت مئات، پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ اس سے مراد کھانے کی چیزوں میں سے خشک روٹی اور پینے کی چیزوں میں سے انگور کا رس کہ جنہیں آپ نے برتن میں نکالا تھا۔ آپ نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ برابر تغیر نہیں آیا۔ ارشاد ہوا، لم یتسنہ، ذرا برابر تغیر نہیں آیا۔ اسی طرح چھابڑی میں موجود انجیر اور انگور بھی تازہ تھے، کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ آپ متحیر تھے، اس میں مل کر ترتیب سے جڑنے لگیں۔ حضرت عزیر دیکھ رہے تھے، فرشتے کے کہنے پر رگیں اور پٹھے بھی پیدا ہو گئے۔ پھر اس ڈھانچے پر گوشت نکل آیا اور اس پر کھال اور بال نکل آئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کے اندر پھونکا تو اس میں روح آ گئی اور وہ 100 سال پرانی ہیئت و شکل والا گدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا ہوا تھا اور کان آسمان کی جانب کیے ہوئے تھے اور آوازیں نکال رہا تھا جیسے اس نے گمان کر لیا ہو کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے بارے میں نمونہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس طور پر کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں موت مذکور آئی، پھر 100 سال بعد جب زندہ ہو کر بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے تو آپ اسی طرح 40 سال کی عمر کے جوان تھے، جبکہ آپ کے سارے پوتے پڑپوتے معمر تھے۔ امام ابو حاتم نے فرمایا کہ آپ کے پوتے 90 سال کے ہو چکے تھے، ان کے جسم کے بال اور داڑھی مونچھ سب سفید ہو چکے تھے، جبکہ حضرت عزیر ان کے درمیان 40 سال کے نوجوان تھے جن کے
سارے بال بھی سیاہ تھے۔ عزیر کا سر ایسا ہے کہ اس کے بال سفید ہونے سے پہلے ان کے بیٹے اور پوتے کے سر کے بال سفید ہو گئے، جبکہ عمر میں وہی بڑے ہیں۔ ان کا پوتا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، جبکہ دادا کی داڑھی ابھی بالکل سیاہ اور سر ابھی سرخ ہے۔ دادا کی عمر ابھی 40 سال ہے، جبکہ پوتا 99 سال کو پہنچ چکا ہے۔ سو اگر تم عقل والے ہو تو یہ عقل سے ماورا بات ہے، اگر تمہیں کچھ عقل نہیں تو جہالت کی وجہ سے تم اس بات کو نہ سمجھنے میں معذور ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔